ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، لیکن بعض لوگوں میں اس مہینے کے متعلق غلط باتیں اور خرافات مشہور ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اصل باتیں چھوڑ کر خرافات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن آسمان روتا ہے، آپ کو بھی رونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اسی دن آسمان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس دن آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی اچھی کانیں تیار کرو اور اسے تقسیم کرو۔ 9 محرم الحرام جب آ جاتا ہے تو اکثر لوگوں کے گھروں میں مختلف قسم کے کانے اور حلوے تیار ہوتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ غم کا دن ہے اور دوسری طرف یہ کانے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اور بات کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا منحوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو عبادت اور برکت کے دن ہے۔ اس میں جو شادی بھی ہوگی تو وہ بابرکت شادی ہوگی۔ سال کے کسی بھی مہینے میں شادی کرنا نہ ہی گناہ ہے نہ ہی عیب ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، لہٰذا محرم میں بھی شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ محرم میں رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ سیدنا عثمان ذو النورین اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اگر یہ منحوس دن ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کبھی بھی شادی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی 2 عیدوں کے درمیان شادی کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگر سوچا جائے تو انسان کا سارا عمر 2 عیدوں کے درمیان گزرتا ہے، چھوٹے عید سے بڑے عید تک اور بڑے عید سے چھوٹے عید تک، پھر تو ساری زندگی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی 2 عیدوں کے درمیان ہوئی تھی، یعنی چھوٹے عید سے بڑے عید کے درمیان۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں قبروں کو جانا اور ان کی مٹی برابر کرنا اور قبروں پر پانی ڈالنا، شربت تیار کر کے سبیلے لگانا اور اسے تقسیم کرنا، یہ سب لوگوں کے وہم ہے اور رسوم ہے۔ اس وجہ سے ان رسومات سے بچنا چاہیے۔ یہ عبادت کے دن ہیں، ہمیں ان دنوں میں عبادت کرنی چاہیے۔